السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں جیلانی انصاری درسی کتاب اپنی زبان، جس کا عنوان ہے میرا وطن، درجہ 7 کا، اس کا مشق کے سوالات اور جوابات لے کر کے حاضر خدمت ہوں۔ میں اب شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے معنی یاد کرو، معنی یاد کیجیے، جس کا پہلا لفظ ہے قمری، جو اس نظم میں، میرا وطن نظم میں کچھ مشکلات الفاظ ہوتے ہیں، ان کا معنی یاد کرنا ہوتا ہے۔ اسے سن کر کے، پڑھ کر کے آپ یاد کریں گے، مجھے امید ہے۔ تو پہلا لفظ ہے قمری۔ اس کا معنی ہے فاختہ کی قسم کا ایک پرندہ، جس کی آواز نہایت گونجدار ہوتی ہے، بہت بلند ہوتی ہے، اسی کو قمری کہتے ہیں، اسی پرندہ کو قمری کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے چکور۔ یہ تیتر کی قسم کا ایک پرندہ ہے، اسے چاند کا عاشق بھی کہتے ہیں، یعنی اس لیے کہ یہ چاندنی رات میں بہت ہی آزادی کے ساتھ اپنے بل سے نکل کر کے گھومتے ہیں، اپنے گھونسلے سے نکل کر کے گھومتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بن، یعنی جنگل۔ اس کے آگے لفظ ہے سرسبز، جس کو ہرا بھرا کہا جاتا ہے، تر و تازہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے غلے، یعنی اناج، جسے ہم کھاتے ہیں، وہ غلہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے میوے، خشک پھل، سوکھے ہوئے پھل کو میوہ کہتے ہیں، جیسے بادام ہے، اخروٹ ہے، کشمش ہے، یہ وغیرہ وغیرہ جو سوکھے پھل ہوتے ہیں اسے میوہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ترکاریاں، جس کو ہم سبزی بھی کہتے ہیں، سبزیاں کہتے ہیں، چونکہ ترکاریاں جمع کا لفظ ہے اس لیے اس کا معنی بھی سبزیاں دیا ہوا ہے۔ گلکاریاں، نقاشی کرنا، یعنی اسٹرکچر کرنا، بنانا، گل بوٹے بنانا یا پھول تراشنا۔ اس کے بعد ہے سیراب، یعنی پورا ہرا بھرا، بھرا ہوا، پانی سے بھرا ہوا، تر و تازہ۔ اگلا لفظ ہے زرخیز، جس زمین میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ چشمہ، زمین سے ابلتا ہوا پانی، یا تو سوتا کو، جس کو ہم جھرنا بھی کہتے ہیں، جو اوپر سے نکل کر کے گرتا ہے وہ جھرنا ہے۔ چشمہ جو نیچے سے اوپر اٹھتا ہے۔ رواں، یعنی بہتا ہوا، جاری رہنا، چلتے رہنا۔ فردوس، جنت ہے، بہشت، اس کو فردوس کہتے ہیں۔ گما، یعنی شک و شبہ ہونا، وہم ہونا۔ دلکش، یعنی دل پسند ہے، دل کو لبھانے والا۔ باغ ارم، یعنی جنت کا باغ، جنت کا باغیچہ، اسے باغ ارم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے باد عدن۔ باغ عدن، جنت کا وہ باغ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اسے باغ عدن کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف، جس کا پہلا سوال ہے شاعر نے نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا ہے؟ میرا وطن نظم میں شاعر نے کن کن پرندوں کا ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا شاعر شفیع الدین نیر نے نظم میں مندرجہ ذیل پرندوں کا ذکر کیا ہے، جیسے چڑیا، طوطا، مینا، مور، بلبل، قمری اور چکور وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا سوال ہے دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے؟ دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے؟ جواب ہوگا دلکش چمن
اپنے وطن ہندوستان کو کہا گیا۔ اگلا سوال ہے، فردوس کو اس چمن پر گما اس مصرے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، اس مصرے سے مراد یہ ہے کہ وطن کو جنت کا مرتبہ حاصل ہے، جنت کے مانند کہا گیا ہے کہ بھارت دنیا کا جنت ہے۔ اگلا سوال ہے، اس نظم میں وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ جواب، ہمارا وطن باغ فردوس اور باغ ارم کی مانند ہے، یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی ہیں، بھائی بھائی، اس وطن کی سب سے بڑی خوبی ملت ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے، اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ تو اس نظم کے شاعر کا نام جناب شفیع الدین نیّر ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر اس نظم میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس وطن میں خدا کی قدرت کی ساری خوبیاں ہیں، فردوس کی مانند ہے، وطن کی جمہوریت میں داغ نہیں لگنا چاہیے۔ اب اگلے دن پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔